میں اللہ آپ گواہی دیتا ہوں کہ ان بےایمانوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ ابو بکر سچا ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا ابو بکر کی عزت کا مسئلہ ہے، رب قانون بدل دیتے ہیں، طریقہ بدل دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اور میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، میں نے آپ کو ابو بکر وہ عطا کیا، مقام بھی اعلیٰ، رتبہ بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا، آپ کی سنت پہ سب سے پہلے عمل کرنے والا، لیکن کچھ چیزیں جو میرے اختیار میں ہیں، میرے اصول قانون میں ہیں، جو میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اس کو بھی میں نے آپ کے ساتھ ابو بکر کی مناسبت کر دی ہے۔ اس کی مثال دینے لگا ہوں، توجہ ہے؟ تھکتے نہیں کیوں؟ ایک باری اونچی سبحان اللہ چھوڑو۔ میرے پیارے پیغمبر کی عمر مبارک دنیا والی کتنی اونچی؟ جنہوں نے پتہ ہے وہ ذرا بولو نا، کتنی عمر؟ 63 سال۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال۔ زندگی بڑھانے اور گھٹانے کا اختیار کسے ہے؟ یہ برابر کیسے نے کیا؟ اونچا بولیے، برابر کیسے نے کیا؟ صدیق اکبر 2 سال چھوٹے ہیں، اور 2 سال بعد صدیق کی وفات ہوئی۔ اسے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ ایک بار اونچی سبحان اللہ کون میں شروع کرنے لگا۔ فرمایا والذین معہ، میرا سونا پیغمبر، میں نے ایسی مناسبت رکھ دی، ایسا طریقہ بدل رکھ دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صدیق کو آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کی عمر مبارک 63 سال، جناب سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک 63 سال۔ میرے پیارے پیغمبر کے سب سے پہلے وفادار صحابی سیدنا صدیق اکبر، میرے پیارے پیغمبر کی نبوت سے پہلے سب سے پیارے دوست، بچپن کے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر یمن کے لیے نبوت سے پہلے تجارت کے لیے گئے، صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے نبی ایک درخت کے ساتھ بیٹھے، صدیق بھی وہیں پہ بیٹھے، جہاں پر اس راغب نے صدیق کو پہچان لیا، میرے نبی کی نبوت کو پہچان لیا۔ توجہ کرنی ہے، میرے پیارے پیغمبر نبوت سے پہلے شام گئے تجارت کے لیے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے بتلاؤ رائے کیا ہے، ارادہ کیا ہے، جس سے آپ کہتے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ذرا سوچتے ہیں۔ صدیق کی باری آئی، اللہ کے رسول حاضر کھڑا ہوں، سوچنے کا موقع بھی نہیں، سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا، ٹائم بھی نہیں لیا۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء مکے میں موجود، سیدنا صدیق اکبر مکے کے اندر موجود، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور، صدیق اکبر بھی شیب ابی طالب میں محصور۔ میرے پیارے پیغمبر کو نظر بند کیا گیا، صدیق کو بھی نظر بند کیا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو صفا کی پہاڑی پہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے پتھر لگے، سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر پتھر لگے۔ میرے پیارے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کے اپنی زندگی میں دندان مبارک شہید ہوئے۔ میرے نبی کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے، صدیق کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر کو احد کے میدان پر زنجیر ماری گئی، جو 2 کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں، آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی۔ سیدنا صدیق اکبر کو زنجیر ماری گئی، جو 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کی رات صدیق کے گھر نظر آتے ہیں۔ میرے نبی امام الانبیاء اور صدیق ساتھ جا رہے ہیں غار کے اندر۔ میرے پیغمبر 3 دن وہاں رہے، صدیق بھی غار کے اندر 3 دن میرے پیغمبر کے ساتھ رہے۔ وہاں پیغمبر کا سر مبارک ہوتا تھا، صدیق کی گود مبارک ہوتی تھی۔ توجہ کرنی ہے، ایسے آگے بڑھ کے کہنے لگا ہوں، میرے محبوب بی بی ام معبد کے گھر میں
موجود ہیں، صدیق اکبر ام معبد کے گھر میں موجود۔ میرے نبی سب سے پہلے ہجرت جب غار سے نکلے، ام معبد کے گھر آ کے آپ نے پہلا دودھ پیا۔ صدیق اکبر نے بھی غار سے نکل کے ام معبد کے گھر آ کے ان کی بکریوں کا دودھ پیا۔ میرے پیارے پیغمبر مسجد قباء جہاں آج موجود ہے اس جگہ پہ قیام کیا، صدیق اکبر بھی اسی مقام پہ قیام کیا۔ میرے پیارے پیغمبر اونٹنی پہ سوار، صدیق اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء مدینے کے اندر آئے، صدیق اکبر بھی مدینے کے اندر آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اعلان کیا، صدیق نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے حصہ ملایا۔ میرے نبی کو زمین کی ضرورت پڑی کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں وسعت کرنی ہے، مسجد میں وسعت کرنی ہے، صدیق نے وہ جگہ خرید کر دے دی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے میدان میں موجود، صدیق اکبر بدر کے میدان میں موجود، میرے نبی احد کے میدان میں موجود، صدیق احد کے میدان میں موجود، میرے نبی حنین کے میدان میں موجود، صدیق حنین کے میدان میں موجود، میرے نبی صلح حدیبیہ کے میدان پہ موجود، صدیق صلح حدیبیہ کے میدان میں موجود۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خندق کھود رہے ہیں، صدیق خندق کھود رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے، صدیق نے اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں صدیق وہیں وہیں، اس سے بڑھ کے آگے کہنے لگا ہوں، میرے نبی امام الانبیاء کو آپ کی وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی، صدیق اکبر کی وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی۔ میرے نبی کو زہر دینے والی یہودی تھے اور انہوں نے گوشت میں زہر ملا کر میرے نبی کو کھلائی تھی۔ صدیق اکبر کو زہر دینے والے وہی یہودی تھے، انہوں نے گوشت کے اندر وہ زہر ملا کر کھلائی تھی۔ میرے نبی ایک جنازے سے واپسی آئے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر ایک جنازے سے واپسی آئے، عصر کی نماز کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، میری بیٹی میرے سر کے اندر درد ہو رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا، عائشہ آج مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ زہر جو یہودیوں نے کھلائی تھی آج اس کا اثر ہو رہا ہے، میری آنکھیں ایسے جیسے کٹی جا رہی ہوں۔ صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ مجھے معلوم ہو رہا ہے جو یہودیوں نے مجھے زہر کھلائی تھی آج اس کا اثر شروع ہو رہا ہے، میری آنکھیں کٹی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو 3 دن پہلے بخار شروع ہوا، آپ کی وفات سے پہلے، سیدنا صدیق اکبر کی وفات سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو بخار شروع ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر فرما دیا جسے امام بنانا تھا، جسے امت کا پیشوا بنانا تھا، جسے خلیفہ بنانا تھا، اسے مصلی پہ اپنی زندگی میں کھڑا کیا۔ صدیق اکبر نے اپنے بعد جسے خلیفہ بنانا تھا، امام بنانا تھا، امت کا پیشوا بنانا تھا، سیدنا فاروق اعظم اسے اپنی زندگی میں مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری دن منبر پہ تشریف لائے اور حقوق العباد پر خطبہ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن ہے، آخری نماز ہے، منبر پہ تشریف لائے، حقوق العباد پہ خطبہ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے آخری خطبے کے الفاظ تھے، فرمایا او دنیا والو، اگر آج مجھ سے کوئی حق مانگنے والا ہو، کوئی مجھ سے لینے والا ہو، کسی کو میں نے مارا ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، آج وہ مجھ سے حق لے سکتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او امت والوں، میرے نبی کے پیغمبر کے دیوانے ہو، آج صدیق سے جو حق لینا ہو، کسی کی میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کو میں نے مارا ہو، آج وہ مجھ سے حق لے سکتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت ہے، گھر میں جب تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا پانی کا پیالہ بھرا، حرارت وجود میں بڑی شدید ہے، بخار بہت زیادہ ہے، آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ مار مار کے اپنے چہرے انور پہ پھیر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا آخری وقت ہے، جب وہ خطبہ دے کر آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے پانی منگوایا، پانی کے پیالے میں ہاتھ مار کے اپنے وجود پر پھیر رہے ہیں، بخار بڑا شدید ہے، شدید بخار، حرارت چڑھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ ذرا پانی کا پیالہ بھر گیا، پیاس لگی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر
کا آخری وقت ہے، فرمایا عائشہ ذرا پانی کا پیالہ بھر گیا، میرے پیارے پیغمبر کو عائشہ نے پانی کا پیالہ پیش کیا، میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ پہلے تو پی، بعد میں پیوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب عائشہ صدیقہ نے پانی کا پیالہ دیا، فرمایا نہیں عائشہ پہلے تو پانی پی، بعد میں پیوں گا۔ مشکات کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ بتلا ہونٹ تو نے کہاں رکھ کے پانی پیا ہے؟ آج میں اسی جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیوں گا، امت کو بتلاؤں گا۔ آخر کے اندر بھی جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے تھے وہاں میں محمد کے ہونٹ لگے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ بتلانا ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا ہے؟ میں بھی امت کو بتلانا چاہتا ہوں، جہاں جو عمل میرے محبوب نے کیا آج صدیق وہی عمل دہرانے لگا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء آخری وقت ہے، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کے بڑے بیٹے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بڑے بھائی، وہ مسواک کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اسے کہو مسواک ذرا دینا۔ سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت ہے، آپ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ اسے کہو نا یہ ذرا مسواک مجھے دے دے۔ وہ مسواک پیش کیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ دوسری طرف سے چبا کر دے۔ صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ ذرا دوسری طرف سے چبا کر دے۔ میرے نبی کو مسواک چبا کر دینے والی عائشہ صدیقہ، صدیق کو مسواک چبا کر دینے والی عائشہ صدیقہ، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب عائشہ نے مسواک چبا لیا دھونے لگی، میرے نبی نے روک دیا۔ عائشہ جب مسواک دھونے لگی صدیق اکبر نے روک دیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ مسواک نہ دھو، میں امت کو بتلانا چاہتا ہوں میں محمد کے پیٹ کے اندر، میں محمد کے معدے کے اندر، میں محمد کے وجود اطہر کے اندر اگر آخری غذا آ گئی ہے تو وہ عائشہ کا لعاب گیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ مسواک نہ دھو، میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں میرے نبی کی جو آخری غذا تیرا لعاب تھا آج ابو بکر کی غذا بھی وہ تیرا لعاب ہی بنے گا۔ توجہ کرنی ہے، سے بڑھ کے کہنے لگا ہوں میرے پیارے پیغمبر کی وفات کا دن پیر کا، سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا دن پیر کا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود مبارک میں آپ کا سر مبارک ہے۔ صدیق اکبر کا آخری وقت ہے، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود مبارک کے اندر سر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ذرا سر میرا اوپر کرنا، سر میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک اوپر کیا، میرے نبی نے شہادت کی انگلی کھڑی کی، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اور آپ کی شہادت کی انگلی آپ کا ہاتھ مبارک زمین پر آ گیا۔ جب آپ کی روح مبارک پرواز کی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ ذرا میرا سر اوپر کرنا، سیدہ نے سر اوپر کیا، شہادت کی انگلی کھڑی کی، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، ادھر سے روح پرواز کی، شہادت کی انگلی کیا ہاتھ نیچے آ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے بارے بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر کے آخری وقت ہے، جب روح مبارک نکلی صحابہ سے عائشہ فرماتی ہیں حاکنتی وزاکنتی، جب آپ کی روح مبارک نکلی میری تھوڑی اور سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب ابو بکر کا آخری وقت تھا میری تھوڑی اور سینے کے درمیان ابو بکر کا سر تھا، وہیں پہ روح مبارک نکلی۔ اس سے بڑھ کے آگے کہنے لگا ہوں آج جہاں میرے پیارے پیغمبر کا وجود اطہر مدفون ہے وہیں پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اطہر مدفون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ہم دونوں قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے، میں اور ابو بکر اس طرح کٹھے کھڑے ہوں گے، کٹھے ہی نکلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اور میری امت والوں، میں اگر حوض کوثر پہ ہوں گا ابو بکر بھی حوض کوثر پہ ہوگا، میں اگر میدان محشر میں ہوں گا ابو بکر بھی میدان محشر میں ہوگا، میں اگر میزان پہ کھڑا ہوں گا ابو بکر بھی میزان پہ کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے کہنے لگا ہوں میرے نبی نے فرمایا اور میری امت والوں، جنت میں جہاں میں ہوں گا وہیں ابو بکر ہوگا۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ساری بات سمجھ آ گئی، آپ میدان محشر میں، ابو بکر میدان محشر میں، آپ حوض کوثر پہ، ابو بکر حوض کوثر پہ، آپ میزان پر، ابو بکر میزان پر، جہاں آپ وہیں ابو بکر۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ انبیاء، امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ، اور آپ نے
علیہ کا سقفہ عرش الرحمن، مجھے اللہ جو محل دے گا، مکان دے گا، اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ آقا بات سمجھ نہیں آئی، انبیاء بھی ہیں اور بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول بھی ہیں، اس کے بعد صدیق کا مکان ہوگا، یعنی اس انداز میں ہوگا۔ اللہ کے رسول پھر کس طرح ابو بکر وہاں پہنچے گا؟ میرے نبی نے یوں فرما کے سمجھا دیا، فرماؤ میری امت والو، قیامت والے دن جب میں اپنے مکان میں ہوں گا، ابو بکر نیچے ہوگا، تو میں اللہ سے عرض کروں گا، میرا اللہ ہر معاملے میں تو نے اپنے اختیار میں رکھا، دنیا کو بتلانے کے لیے ابو بکر کو ساتھ جوڑتا آیا، ربا یہاں بھی تیرا اختیار چلتا ہے، ہر جگہ تیرا اختیار چلتا ہے۔ اللہ آج ابو بکر نیچے، میں اوپر، اللہ بات سمجھ نہیں آتی، مجھے نیچے بھیج دے، میں ابو بکر کے محل میں چلا جاؤں، یا ابو بکر کو میرے محل میں بھیج دے۔ اور مجھے یقین ہے آمنہ کے لال نے یوں فرماؤ، مجھے یقین ہے اور میری امت والے، اللہ مجھے نیچے نہیں بھیجے گا، اللہ ابو بکر کو میرے محل میں بلا لے گا۔ زندگی باقی، ملاقات